السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور جو کوئی میرے بہن بھائی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہ جب آپ کو آپ کی روحانیت میں اضافہ ہونے لگتا ہے نا، تو پھر آپ خواب کے اندر بارش میں خود کو نہاتا ہوا دیکھتے ہیں یا بارش برستا ہوا بھی دیکھتے ہیں، پھر آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں یا آپ کے اندر پاکی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ والے جو ڈریم کی تعبیریں آپ کے لیے نکل رہی ہیں نا، تو یہ شو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی مقامات کو بڑھا رہا ہے۔ اور بارش کا دیکھنا ظاہر ہے آپ اپنی شادی کو لے کے پریشان ہیں، تو جب ان میرڈ لڑکی بارش دیکھتی ہے تو فیوچر میں یہ اس کی شادی کا بھی اشارہ ہوتا ہے۔ بہت بار نماز میں مجھے ایسا لگا کہ دعائیں مانگتے وقت کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں، شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے سب دے دیا ہے۔ یہ خواب نہیں آیا بلکہ یہ نماز میں محسوس ہوا۔ اگست 2023 کے لاسٹ میں ایسا تھا کہ شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس بارے میں کوئی نشانی ظاہر نہیں کی۔ میں بھی نشانیاں ملتی رہی ہوں بٹ مجھے سمجھ نہ آئی ہوں، پریشان تھی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کر میں مدنی سورت کھول کے بیٹھی ڈیلی، اور پھر جو میں سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، باقی درود دعائیں سب پڑھ کر سوئی، تو ڈیلی میں یہ میرا معمول ہے۔ ایسی کیفیت کہ ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ شکر کے الفاظ زبان سے جاری تھے کہ اللہ نے قبول کر لی، جیسے کوئی دعا ہو اور پھر اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے اللہ نے مجھے دے دیا، میری شادی ہو گئی ہے۔ ڈیسٹنی یا پلیس میں سوچتی ہوں وہاں پر نکاح ہوا ہے، جو دعا کرتی تھی، میرے پیرنٹس سب وہاں ہیں، وہاں پر موجود ہوں اس جگہ پر۔ یعنی کہ مراد کوئی انسان نہیں ہے کہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے میرا نکاح ہو گیا۔ میں اس ٹائم اتنی خوش تھی کہ ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ سپٹمبر کے مڈ میں تہجد کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ کر لیٹتی ہوں، تسبیح پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھا کہ ڈیم کے پاس روڈ ہے، وہاں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، آس پاس کوئی نہیں ہے، گاڑی اوپن ہے اوپر سے، اور پھر میری سسٹر ساتھ ہی، یہ یاد نہیں روڈ پر اور کوئی نہیں ہے۔ میں دیکھتی ہوں ایک جگہ سے روشنی آ رہی ہے تو کہتی ہوں کہ معجزہ ہے، اور لائٹنگ کچھ زیادہ تیز ہے۔ آسمان پر دیکھا بہت زیادہ روشنی تھی، چاند کی سی بھی روشنی تھی۔ پھر دیکھا کہ 3 پرپل کلر کے ہارٹ بنے ہوئے ہیں آسمان پر، بہت خوبصورت تھے۔ میں نے کہا کہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اپنے آپ کو بہت دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، شکر کرتے دیکھا ہے کہ جیسے اللہ نے سب دے دیا ہے، مل گیا ہے اور دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب میں اتنا کیا کہ آپ کو روحانی طور پر کیفیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب سمجھا رہا ہے۔ ابھی کیفیات ہوتی ہیں لیکن انسان اس کو اگنور کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید یہ میرے خود کے بنائے ہوئے خیالات ہیں، جبکہ آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دل کا اطمینان، یہ سکون کا طاری ہو جانا اور کیفیت میں دل میں آواز آنا کہ دعا قبول ہو گئی ہے، یہ بھی دعا قبول ہونے کی ایک بہت خاص نشانی ہے جو اللہ کے مخصوص اور پیارے لوگوں کو ملتی ہے۔ کہ ایک وقت تو ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کے لیے بہت رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ خود بخود وہ حیران ہوتے ہیں کہ اندر سے جیسے آواز آ رہی ہو کہ ان کی دعائیں سن لی گئی ہیں، قبول کر لی گئی ہیں، اور پھر اس کی کنفرمیشن خوابوں سے بھی ملتی ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ آپ کو لگا کہ اللہ نے کوئی نشانی نہیں دی، جبکہ اللہ نشانی دے چکا تھا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، تو ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ جو آپ نے گاڑی والا خواب اپنا سنایا ہے یہ آپ کی شادی کا ہی خواب ہے۔ روڈ کے اوپر سنسان گاڑی ہے، تو یہاں پر روڈ جو سنسان ہے، روڈ کا دیکھنا بھی، یہ بھی زندگی کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن آپ اس گاڑی میں موجود ہیں، اور تیز روشنی کا بھی دیکھنا ان میرڈ لوگوں کے لیے شادی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ فیوچر کا سائن ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے گا۔ اس میں آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، نا امیدی نہ اختیار کریں، اللہ نے یہ کر دینا ہے۔ روشن اور خوبصورت آسمان دیکھنا خوشیوں اور خوشحالی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، تو یہ آپ کو تسلی رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے 2-3 دن بعد مغرب کی نماز پڑھنے لگی،
عجیب سی کیفیت یا پھر خواب نہیں ہے یہ وہ تھا جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ نماز اسٹارٹ کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سب کچھ مل گیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے نماز کمپلیٹ کی تو تب تک آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رب کا کیسے شکر ادا کروں۔ اتنا نواز دیا ہے، آج تک اتنی بھی دعائیں مانگی، اللہ نے اس کا بہت زیادہ اجر دیا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتی، جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ دیا ہے، اور کوئی الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، شکر ہی نکل رہا تھا۔ حالت جیسے کوئی چیز ملنے کے بعد ہوتی ہے نا، بالکل ویسی تھی۔ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اللہ کو کب سے مانگ رہی تھی کہ آپ چاہیے مجھے، تو اللہ بھی مجھے مل گیا۔ اس دن کے بعد ایسا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے شکر ادا کروں۔ تو دیکھیں، یہ جو نماز اور دعاؤں میں آنسو نکلتے ہیں نا، یہ بھی 100% نشانی ہوتی ہے کہ جو کچھ انسان مانگ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ اس کی دعا سن لی گئی ہے، قبول کر لی گئی ہے، اس بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، یہ شکر کے آنسو ہوتے ہیں جو رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ 6 اکتوبر کے اسٹارٹنگ میں خواب دیکھا۔ آپ نے کہا تھا ایک ویڈیو میں کہ آپ تہجد میں صرف درود شریف پڑھ کر دیکھیں، تو اس ٹائم پڑھنے کے بعد سوچا کہ آج صرف درود شریف پڑھوں گی۔ صحت ٹھیک نہیں تھی تو میں لیٹ گئی، درود شریف پڑھ رہی تھی، آنکھ لگی تو دیکھا کہ جیسے ریئل میں آسمان میرے روم کے اندر چھت پر آ گیا ہے، اور جیسے کوئی نشانی ظاہر کر دیتی ہے۔ میں نے کہا آج کوئی نشانی ظاہر کر دے کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، تو 2 بار نیم محمد اردو میں لکھا نظر آیا، آسمان روشن تھا۔ تو ماشاءاللہ بالکل اللہ نے آپ کو صحیح نشانی دکھائی، کیونکہ ان میرڈ لڑکے اور لڑکی کے لیے روشن آسمان دیکھنا ان کے مستقبل میں خوشیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جو نام آپ نے محمد دیکھا یہ آپ کے رشتہ آگے طے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ بس ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ان چیزوں کے مطلب پتہ نہیں ہوتے کہ کون سا روحانیت کی طرف کا خواب آ رہا ہے، کون سا خوشیوں کا، کون سا شادی کا۔ تو انسان یہی سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں اللہ جواب کیوں نہیں دے رہا، میں تو اتنی دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مجھے رپلائی کر رہے۔ اللہ رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، بس انسان کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اور اس سارے سفر میں خوبصورت بات یہ ہے کہ کیا ہی بڑا میریکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس تڑپ میں ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایسے بندے سے ملوا دیتا ہے جو آپ کے ان تمام خوابوں کے جواب دے دے، اور پھر ان چیزوں کی ٹرانسلیٹ کر دے، اور پھر تب آپ کی روح سکون میں آ جاتی ہے کہ اچھا اب میرا یہ کام ہو جانا ہے اور میرا رب مجھے یہ جواب دے رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اگلا خواب بیان کیا کہ انہوں نے بتایا شاید کوئی انسٹیٹیوٹ یا پھر اسکول ہوتا ہے، میں وہاں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں سسٹر کا، ابو آتے ہیں بائک پر، بہت سامان ہوتا ہے، جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی۔ وہاں ایک ٹیچر مجھے اور میری سسٹر کو کچھ کھانے کے لیے دیتی ہیں، فاسٹ فوڈ میں کچھ تھا یا کوئی اور چیز، میں لیتی ہوں، ایک سسٹر کو دیتی ہوں اور ایک خود میں کھاتی ہوں۔ فادر کو کہتی ہوں آپ جائیں، ہم کیسے بیٹھیں گے، ہم خود آ جائیں گے، اتنا سامان بھی ہے۔ اور دیکھتی ہوں کہ جیسے بک یا رجسٹر یا کوئی کاپی ہوتی ہے، ویسے ہی ہر پیج پر ڈیفرنٹ چیزیں تھیں، جیسے ریئل ڈشز میں ہوتا ہے نا سب پڑا ہوا، ویسے کچھ میٹھا سا کچھ ہوتا ہے، وہ رجسٹر ٹیڑھا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی رات کو یہ خواب آیا کہ میں کچھ پیپر اٹیسٹ کروانے آتی ہوں، اوپر میرا روم ہوتا ہے، نیچے اسٹور میں آتی ہوں اٹیسٹ کروانے۔ جب اندر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ وہاں کوئی ایک بڑا بندہ ہوتا ہے، جیسے کوئی پیر یا کوئی بزرگ یا کوئی اور، سمجھ نہیں آیا۔ جس جگہ ہے سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کوئی لڑکا ہوتا ہے اور 2 اور لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ریلیٹیو ہوتے ہیں، جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کی وائف ساتھ نہیں ہوتی۔ اور میں جا کے کہتی ہوں کہ اٹیسٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ایسے نہیں کرتے، ہم پہلے آپ پارے پڑھیں، آئی تھنک 3 سپارے کہتے ہیں یا کچھ قرآن میں سے کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ڈگری منگواتی ہوں کہ اٹیسٹ کروا لوں، تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر جو ہے وہ مجھ سے کلام سنتے ہیں، میں اونچی آواز میں کلمے پڑھتی ہوں، 5 پڑھ دیتی ہوں، 6 اسٹارٹ نہیں کیا، اور پھر 4 کلمے پڑھتی ہوں،
اس کے بعد وہ سائن کر دیتے ہیں، اسٹیمپ نہیں لگاتے، کہتے ہیں کہ اب قرآن کے سپارے پڑھ کے آؤ۔ اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تہجد میں پڑھتی ہوں، بٹ میں کسی کو وہاں یہ نہیں بتاتی، نہ شو کرتی ہوں کہ میں تہجد پڑھتی ہوں۔ وہاں 2 قرآن بھی ہوتے ہیں، ایک قرآن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیچے پڑا ہوا ہے، بٹ جب اٹھا کے دیکھتی ہوں تو وہ تکیے کے اوپر ہوتے ہیں، نیچے نہیں۔ اور پھر آسمان پہ دیکھتی ہوں، وہاں الفابیٹ اے لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے 3 برڈز ہوتے ہیں پرپل کلر کے جو آسمان کے بالکل قریب سے گزرتے ہیں۔ پہلے ایک جاتا ہے، پھر دوسرا اس کے پیچھے۔ وہاں روم جو اے لکھا ہوتا ہے جسے میں نہیں جانتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تہجد پڑھتا ہے۔ میں اٹھتی ہوں اور اسے کہتی ہوں کہ دعا کرنا میرے لیے، جو میرے حق میں بہتر ہو، اللہ وہ دے دے اور اچھے نصیب کر دے۔ دعا کرنے کو کہتی ہوں، وہ کہتا ہے کہ UK میں جانے کی دعا کریں۔ میں نے کہا جو میرے رب کی رضا ہے وہ ٹھیک ہو۔ اس ٹائم UK کا بھی خیال دل میں ہوتا ہے، بٹ یہ کہتی ہوں کہ جو رب کی رضا ہے۔ پھر میں وہاں سے باہر جاتی ہوں، وہاں روم ہوتا ہے، وہاں اسٹیمپ لگنے والے پیپرز بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ جو خواب ہے نا، یہ آپ کی آزمائش سے تو ریلیٹڈ ہے ہی، لیکن یہاں پر شادی کا سائن بھی مل رہا ہے۔ اب یہ جو پہلا منظر ہے اسکول اور انسٹیٹیوٹ میں دیکھنا، آپ اور آپ کی بہن کھڑی ہوئی ہیں، دونوں کی ہی آزمائش چل رہی ہے۔ آپ کے فادر بائک لے کر آتے ہیں، لیکن اس میں سامان ہوتا ہے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں، آپ لوگ بیٹھتی نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ پروپوزل تو آتے ہیں آپ لوگوں کے، لیکن بات کوئی بنتی نہیں ہے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں پروپوزل۔ تو یہ پارٹ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، کیونکہ جو بائک ہوتی ہے وہ رشتہ ہوتا ہے، اپرچونٹی ہوتی ہے شادی کی، اور وہ بنتی دکھائی نہیں دی، اور آپ لوگ اس انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شو کر رہا ہے کہ آپ لوگ اس وقت شادی والی آزمائش میں سے گزر رہی ہیں، دونوں بہنیں۔ پھر آپ لوگوں نے کتاب دیکھی، اس پر میٹھی ڈشز کی پکچرز دیکھی یا پھر وہ ڈشز دیکھی، تو یہاں پر ایک سائن ملا کہ آپ دونوں کو آگے گڈ نیوز ملے گی۔ باقی پھر یہ پیپرز کا دیکھنا، اس کے اوپر اسٹیمپ لگوانا اور اس روم میں جانا، وہ سب کردار تو ایکسٹرا ہیں، لیکن یہ پیپرز کا دیکھنا، یہ سب اسٹیمپ لگوانا، یہ سب آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ کاغذ کا دیکھنا خواب میں آزمائش ہوتی ہے، غم دکھ پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی لیے آپ خود کو وہی سب کرتے ہوئے ہلکان دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں مین بات یہ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ سائن دیا کہ یہاں پر 2 پروپوزل آنے ہیں آپ دونوں بہنوں کے لیے، کیونکہ آپ نے قرآن دیکھا، اور کس پر دیکھا آپ نے؟ تکیے کے اوپر۔ تکیہ کیا ہوتا ہے؟ تکیہ، گدا، چادر، یہ سب شادی کے سمبل ہوتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو میسج دینا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کے ساتھ دوسری 2-3 چیزیں اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ اس کی کنفرمیشن انسان کو یقینی طور پر حاصل ہو جائے، کیونکہ سم ٹائم انسان کو اس کے میننگ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ سوچنے والی بات ہے کہ قرآن دونوں تکیے پر ہی کیوں تھے؟ کیونکہ وہ آپ دونوں کے لیے شادی کا اشارہ آ رہا ہے۔ باقی سب چیزیں ڈریم کے اندر بہت ساری ایکسٹرا تھی، لیکن جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو احساس دلا دیا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول کر لی گئی ہیں اور آپ کو سائن اور میسج بھی آ رہے ہیں، تو جب آپ کا ٹائم بہت زیادہ قریب ہوگا تو میسج اور بڑھا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، آمین۔ مزید آپ لوگوں سے کچھ خواب شیئر کرتی ہوں۔ ایک بہن نے پوچھا کہ آپ ہی میں انمیرڈ ہوں، اور خواب میں میں نے واٹر کولر بہت پیارا سا اور ایک کمبل دیکھا۔ اب آپ لوگ یہاں سے اندازہ کریں کہ دیکھیں، میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا کہ جس ایشو پر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو خواب کے اندر بعض اوقات 2-4 چیزیں ایک ساتھ دکھا دی جاتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں دکھائی گئی، اور جب ان کے میننگز پتہ چلتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطلب نکل رہا ہوتا ہے۔ اور میری بہن، یہ آپ کا رشتہ آئے گا اور آپ کی شادی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں پر میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو نے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ کی ہوگی، کچھ مدد دی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گی۔ اللہ حافظ۔